انتہائی بیوقوف ہے وہ باپ، انتہائی پاگل ہے وہ باپ جو اپنے بچے کے ہر سال 1 سال بڑھ جانے پر اس کا جنم دن مناتا ہے، برتھ ڈے مناتا ہے، کیک کاٹتا ہے اور اپنے بیٹے کے برتھ ڈے پر خوشی کا اظہار کر کے لوگوں کو دعوتیں دے کر کہتا ہے ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، آج میرے بچے کا جنم دن ہے، جبکہ اس کا بچہ 1 سال اپنی زندگی کا کم کر چکا ہے اور یہ پاگل باپ اس 1 سال کے کم ہونے پر جشن منا رہا ہے اور اپنے بیٹے کی تاریخ ولادت یا تاریخ یوم ولادت بنا رہا ہے، جنم دن منا رہا ہے۔ اس باپ کو مولوی جرجیس پاگل یا بیوقوف کا سرٹیفکیٹ اس جلسے سے دے رہا ہے۔ بڑا بیوقوف، چھوٹا موٹا نہیں، بہت بڑا پاگل ہے وہ باپ اور بہت بڑا بیوقوف ہے وہ باپ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا تھا کہ جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو جائے بچہ تو اس کو نماز پڑھنے کا حکم دو۔ یہ نہیں کہا 1 سال کا ہو تو کیک کاٹو، 2 سال کا ہو تو جشن مناؤ، 3 سال کا ہو تو نہیں، بلکہ یہ کہا کہ 7 سال کا ہو تو نماز پڑھنے کا حکم دو، نماز کے لیے لے جاؤ، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا، کبھی جائے گا کبھی نہیں جائے گا۔ لیکن جب اس کی عمر 10 سال ہو جائے اور پھر بھی نماز نہ پڑھے تو اس کو مار مار کے نماز کے لیے لے جاؤ، کیونکہ جب تم اس پر سختی کرو گے اور نماز کا عادی بنے گا تو اس کی عمر جس حساب سے بڑھتی جائے گی اس کی عبادتیں اس کو جنت کے قریب کرتی جائیں گی۔ اللہ کے رسول تو یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے بچوں کو 10 سال کے بعد مارو، پیٹو اور ان کو مسجد کی طرف لے جاؤ اور ان کو عادی بناؤ نماز کا، کیونکہ عمر کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ آپ کی اولاد جنت کے قریب جانے والی بن جائے نہ کہ جہنم کے قریب جانے والی بن جائے۔ لیکن ہماری اولاد آج رات کے 12 بجے تک، رات کے 1 بجے تک فیس بک کی دنیا میں مگن رہتی ہے، واٹس ایپ کی دنیا پہ مگن رہتی ہے، یوٹیوب کی دنیا میں مگن رہتی ہے۔ وہ اپنا 1.5 GB 2 GB نیٹ کس طریقے سے خرچ کیا جائے، کہاں خرچ کیا جائے، وہ اس میں مست رہتی ہے، نہ وہ اپنی رات کی قدر کرتی ہے نہ دن کی قدر کر رہی ہے۔ جبکہ اللہ کے رسول نے، بخاری شریف کی روایت ہے، حضرت عبداللہ ابن عمر کے دونوں کاندھوں کو پکڑ کر کہا تھا یا عبداللہ کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر سبیل، اے عبداللہ اس دنیا میں تم ایک غریب کی طرح رہو یا مسافر کی طرح رہو، اجنبی بن کر رہو یا مسافر کی حیثیت سے رہو۔ اذا اصبحت فلا تنتظر المساء، جب صبح ہو جائے تو تم شام کا انتظار مت کیا کرو۔ جب بستر پر صبح سویرے اٹھو تو شام کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں شام تک تم مردوں میں لکھے جاؤ یا زندوں میں لکھے جاؤ۔ اور وَإِذَا أَمْسَيْتَ فَلَا تَنْتَظِرِ الْمَسَاءَ، اور جب شام ہو جائے تو تم صبح کا انتظار مت کیا کرو، پتہ نہیں شام کو تم سو رہے ہو، صبح تمہارا شمار مردوں میں کیا جائے یا زندوں میں کیا جائے۔ یہ حدیث ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے، نبی اکرم کا یہ فرمان ہمیں اندر سے جھنجھوڑ رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ جرجیس تو ابھی رات کے 11:30 بجے اسٹیج پر آیا ہے، تو نے اسپیچ دینا شروع کی ہے، لیکن تو اپنی زندگی پر خوش مت ہو۔ صبح فجر کی نماز کے بعد تجھے پتہ نہیں کہ تو مردوں میں لکھا جائے یا زندوں میں لکھا جائے۔ میرے پیارے ساتھیوں، یہ حدیث اور اس کے بعد والی حدیث ہمیں آگاہ کر رہی ہے اور آگے کے جملے بھی بڑے خطرناک ہیں۔ اللہ کے کیا نوح علیہ السلام نے بد دعا کر دی، رب لا تذر علی الارض من الکافرین دیارا، اے اللہ اس زمین پر کافروں کا کوئی گھر باقی مت چھوڑ، سب کو ہلاک و برباد کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے عذاب نازل کیا، زمین سے پانی، آسمان سے پانی، دھرتی سے پانی، آکاش سے پانی۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان پہاڑ کی چوٹی پہ چڑھ گیا، نوح علیہ السلام بلاتے رہے بیٹے اسلام میں داخل ہو جا، میرے مذہب کو قبول کر لے، اللہ کا عذاب آج کسی کو نہیں چھوڑے گا۔ لیکن نوح علیہ السلام کا بیٹا ایک بھی نہیں مانا، کہنے لگا میں اتنے اونچے پہاڑ پہ چڑھ گیا ہوں کہ اس تک پانی کا آنا ممکن ہی نہیں ہے، لیکن پانی وہاں تک پہنچ گیا اور نوح علیہ السلام کی
کی آنکھوں کے سامنے نوح کا بیٹا ڈوب کر مر گیا. جو واقعہ قرآن نوح علیہ السلام کے تعلق سے پیش کرتا ہے, یہی واقعہ منوسمرتی کے اندر منو کے بارے میں آتا ہے کہ منو نے بہت دن لوگوں کو نمنترن دیا, ایک ایشورواد کی طرف, ایک اللہ کی عبادت کی طرف بلایا. جب وہ لوگ نہیں آئے تو منو نے شاپ دے دیا, ہائے پربھو میری قوم کو نشٹ کر دے, میری قوم کو برباد کر دے. دھرتی سے جلایا, آکاش سے جلایا. منو کا پتر ایک پروت پہ چڑھ گیا, ایک پہاڑ پہ چڑھ گیا, اور منو اپنے پتر کو اپنی ناؤ میں بٹھانے کے لیے بلاتے رہے, لیکن وہ نہیں مانا. انت میں منو کا پتر پروت تک پانی پہنچ جانے کی وجہ سے ڈوب کر مر گیا. یہ واقعہ منوسمرتی میں منو کے تعلق سے سمبند سے لکھا ہوا ہے. تو اس سے پتا چلتا ہے کہ نوح علیہ السلام اور ہندو قوم کا معاملہ بہت حد تک ملتا ہے, اور ایسا لگتا ہے کہ یہ نوح علیہ السلام کی قوم ہے. منو جس کو کہا گیا, یہاں نوح جس کو ہم لوگ جن کو نوح کہتے ہیں, یہ واقعات ملتے ہیں ہمیں. کرشنا مینن تعجب میں پڑ گیا, کتاب ہے آسمانی لیکن لانے والا نبی کون یہ نہیں معلوم. اور نوح علیہ السلام کی قوم قیامت کے دن یہ کہے گی کہ اللہ ہمیں ڈرانے والا تو آیا تھا لیکن کون تھا یہ ہمیں نہیں معلوم. تعجب میں پڑ گیا یہ کیا ہے. اور آج بھی چیلنج کر کے دیکھ لیجئے, آئے یہودیو تم اپنی کتاب تورات لاؤ اور ایک بیابان میدان میں رکھو. آئے عیسائیو تم اپنی انجیل لے کر آؤ, ایک بیابان چٹیل میدان میں رکھو. آئے ہندو بھائیو تم بھی اپنی آکاشی گرنتھ, آدی گرنتھ وید وغیرہ لے کر آؤ, ایک چٹیل میدان میں بیابان میدان میں رکھو. مسلمانوں سے بھی کہو کہ وہ اپنی کتاب قرآن کریم کو لے کے آئیں, ایک صاف ستھرے میدان کے اندر اس کو بھی رکھیں. دنیا میں ایک بھی تورات باقی نہیں رہے, ایک بھی انجیل کا نسخہ نہ رہے, ایک بھی وید کا نسخہ نہ رہے, ایک بھی قرآن باقی نہ رہے. سارے کے سارے اٹھا کر ایک میدان میں رکھ دیے جائیں, پھر گھاسلیٹ ڈال کر, تیل ڈال کر ساری کی ساری کتابوں میں آگ لگا دی جائے, سب کو جلا دیا جائے, ساری کتابیں جل جائیں. اب پھر دیکھیے کہ تورات کو زندہ ہوتی یا نہیں, انجیل زندہ ہوتی یا نہیں, وید زندہ ہوتا یا نہیں, قرآن زندہ ہوتا یا نہیں. جو زندہ رہے, جو جلانے کے بعد بھی نہ جلے, جو مٹانے کے بعد بھی نہ مٹے, سمجھ لو کہ وہی اصلی دھرم ہے, وہی اصلی کتاب ہے, وہی اصلی مذہب ہے, وہی اصلی مذہب کی پہچان ہے. عیسائیوں میں چیلنج دیتا ہوں, کعبے کے رب کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ تمہارے انجیل جلنے کے بعد ایک بھی کوئی انجیل لکھی نہیں جا سکتی ہے. آئے یہودیوں تمہاری کتاب تورات جلا دی جائے تو ایک بھی یہودی اپنی تورات کو ہو بہو دوبارہ پیش نہیں کر سکتا ہے. ہندو بھائیوں تمہارے وید جلا دیے جائیں تو ہندوستان نہیں دنیا کا کوئی پنڈت سارے کے سارے مل کر بھی وید کو دوبارہ لکھ نہیں سکتے اور اس کو ہو بہو سیم ٹو سیم پیش نہیں کر سکتے. لیکن اگر تم چیلنج کرو کہ مسلمانوں تم اپنا قرآن لے کر آؤ, تو اسی میدان میں قرآن جل جانے کے باوجود بھی, ساری کتاب جل جانے کے باوجود بھی ہمارے 70 اور 80 سال کے بزرگ نہیں, 10 11 12 سال کا ایک بچہ الف سے لے کر بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کی ناسین تک آپ کو ہو بہو ایسا ہی قرآن سنا دے گا جیسا کہ تم نے چلایا ہے اور جس کو مٹانے کی کوشش کی ہے. میرے بھائیو جو چیز جلانے سے نہ جلے, مٹانے سے نہ مٹے, وہی اصلی ہوتی ہے, اسی کو اصلی کہا جاتا ہے. اللہ رب العالمین نے تورات نازل کی لیکن یہ نہیں کہا کہ میں قیامت تک اس کی حفاظت کروں گا. اللہ نے انجیل نازل کی لیکن یہ نہیں کہا کہ قیامت تک میں اس کی سرکشا کروں گا, حفاظت کروں گا. وید کو ہندو بھائی آسمانی کتاب مانتے ہیں لیکن ویدوں کے نازل کرنے والے نے یہ نہیں کہا کہ وید قیامت تک برلے تک سرکشت ہیں, لیکن جس نے ہمارا قرآن اتارا ہے اس قرآن کے نازل کرنے والے نے ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کر دیا, انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون. آئے مٹانے والوں تم مٹ جاؤ گے لیکن قرآن نہیں مٹے گا, برباد کرنے والوں تم برباد
نہیں ہوگا. ترپورہ کی سرزمین پر مسجدیں جلا دی گئی لیکن سجدہ کرنے کے لیے مسلمانوں کے لیے زمین کی کمی نہیں ہے. ہماری مسجدوں میں قرآن کے نسخے جلا کر راکھ کر دیے گئے لیکن اسی مسجد کے پڑوس میں ایک 10 سال کا بچہ حافظ قرآن ہے, وہ الحمدللہ رب العالمین کی تلاوت کرتا ہوا نظر آتا ہے اور مودی اور یوگی کے گنڈوں سے کہتا ہے کہ تمہاری ہستی نہیں جو اس قرآن کو مٹا دو, تمہاری ہستی نہیں جو تم ہمیں برباد کر دو, تمہاری ہستی نہیں جو ہماری مقدس کتاب کو اس دنیا سے بینڈ کر دو. تم خود مٹ جاؤ گے, تمہارا وجود ختم ہو جائے گا, تمہیں ہٹلر اور حجاج کے سب میں لکھا جائے گا, لیکن تمہارے باپ میں اتنی بڑی طاقت نہیں ہے جو ہماری اس کتاب کو جلا سکو. یہ 9 سال کا اور 10 سال کا بچہ چیخ چیخ کر قرآن کی تلاوت کر کے مودی اور یوگی کے کان کے پردے پھاڑ رہا ہے اور میسج دے رہا ہے, مٹانے والوں مٹ جاؤ گے, برباد کرنے والوں تم خود برباد ہو جاؤ گے. لیکن نہ اسلام مٹے گا, نہ مسلمان مٹے گا, نہ قرآن مٹے گا. اسلام اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل شدہ مذہب ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گا. قرآن اللہ کی طرف سے نازل کی ہوئی کتاب ہے, یہ قیامت تک باقی رہے گی. محمد رسول اللہ اللہ کے سچے بندے اور رسول ہیں. مسلمان قیامت کی صبح تک ان کا دل سے احترام کرتا رہے گا اور ان کی باتوں پر عمل پیرا ہوگا. ان کی شان میں گستاخی کرو گے تو اپنی جان دینے کے لیے تیار ہوگا, لیکن محمد رسول اللہ کی عزت و عظمت پر آنچ نہیں آنے دے گا. یہی ہمارا مذہب ہے. ہمیں چڑھاؤ مت, ہمیں ٹٹولو مت, ہمارا امتحان مت لو. ہم صبر کے پیکر ہیں, لیکن صبر کا پیمانہ جب لبریز ہوتا ہے تو ہم جان دینا بھی جانتے ہیں اور جان لینا بھی جانتے ہیں. ہمارے اسلام نے ہمیں آخری راستہ کچھ اور بھی بتایا ہے کہ دشمن کے سامنے ہتھیار مت ڈالو, لڑتے ہوئے یا تو مر جاؤ, شہید ہو جاؤ, یا مار کر غازی کہلاؤ. ہمارے مذہب نے پھر ہمیں اس بات کی اجازت بھی دی ہے. اس لیے بہتر ہوگا کہ راجنیتی جس گندے طریقے سے کر رہے ہو کرتے رہو, لیکن ہندو مسلمان کی راجنیتی کر کے اپنے پیروں میں کلہاڑی مت مارو. ہٹلر مٹ گیا, حجاج مٹ گیا, آنے والا 100 سال کے بعد کی تاریخ میں مودی کو ظالم لکھا جائے گا, مودی کو ظلم کے نام سے یاد کیا جائے گا. اس وقت افسوس یہ ہے کہ مولوی جرجیز زندہ نہ ہوگا, ہم اور آپ زندہ نہ ہوں گے. آنے والی 100 سال کی تاریخ, 100 سال کے بعد کی تاریخ میں جب مودی کو ہٹلر کی شکل میں پیش کیا جائے گا, تاریخ کبھی کسی کو معاف نہیں کرتی ہے, اتہاس کبھی کسی کو چھما نہیں کرتا ہے, اتہاس کسی کو معاف نہیں کرتا ہے. آنے والے دنوں میں یہ اتہاس تمہارے منہ پر ظلم کا ٹھپا لگائے گا اور تمہیں ظالم کہنے پر مجبور کر دے گا, ظالم کہلوانے پر مجبور کر دے گا. یہ ہمارا اتہاس رہا ہے. ورنہ اسلام بھائی چارے کی دعوت بھی دیتا ہے, ایک دوسرے کو اپنا بلڈ دینے کی دعوت بھی دیتا. نہیں, اگر آپ کا بلڈ کسی کو کام آ رہا ہے, غیر مسلم ہی صحیح, لیکن دے کر اس کی جان بچاؤ. قرآن ہمارا یہ بھی کہتا ہے کہ وَمَنْ أَحْيَا النَّاسِ, جس نے ایک انسان کو, مسلمان نہیں کہا ہے, وَمَنْ أَحْيَاهَا, ایک نفس کو زندگی بخشی, فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا, اس نے ایک انسان کو نہیں بلکہ پوری دنیا کی انسانیت کو زندگی بخشی. ہمارا قرآن یہ بھی کہتا ہے کہ ہندو مسلم مت دیکھو, سکھ عیسائی مت دیکھو. اگر کسی کی جان جا رہی ہے اور تم بچانے پر قادر ہو, کوئی ڈوب رہا ہے اور تمہیں تیرنا آتا ہے تو تیر کر گوتا لگاؤ اور اس کو بچاؤ. تم نے ایک کو نہیں بچایا, پوری انسانیت کو تم نے بچایا. انسانیت کی ساری حدیں پار کرنے کی اجازت دیتا ہے اسلام, لیکن عبادت میں اور دین کے ساتھ سمجھوتا کرنے کی اجازت نہیں دیتا ہے اسلام. اسلام کا کلمہ ہی ہمیں یہ بتاتا ہے اللہ کو بعد میں مانو, پہلے دوسرے جھوٹے خداؤں کا انکار کرو. اور آپ دیکھ لو, پہلے یہی کہا جاتا ہے لا الہ, کوئی معبود نہیں ہے. جب انسان لا الہ کہتا ہے تو اس وقت وہ اللہ کا بھی انکار کر رہا ہے. لا الہ, کوئی معبود ہے ہی نہیں. پہلے انکار کرو سب کا, جب سب کا انکار کر کے ٹھکرا دو
تب ایک کا اقرار کرو، الا اللہ، صرف ایک اللہ کے۔ اس کو یہ بھی گوارا نہیں کہ مجھے مان کر دوسروں کا انکار کرو، نہیں، پہلے دوسروں کا انکار کرو پھر مجھے مانو۔ ایک لمحے کے لیے اللہ کو یہ قبول نہیں ہے، مان لو اللہ تو ہمارا معبود ہے، یہ ہم نے مان لیا، اب کہہ رہے ہیں اور دوسرے لوگوں کو ہم اپنا معبود نہیں مانتے، لیکن جب ہم نے کہا اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت تک دوسروں کو مانتا تھا، اللہ کو ماننے کے بعد دوسروں کا انکار کیا جا رہا ہے، اللہ کو یہ منظور نہیں ہے، اللہ کو منظور نہیں ہے۔ اللہ نے کہا پہلے سب کا انکار کر دو، اس میں میں بھی شامل ہوں، میرا بھی کر دو، بعد میں اقرار کرو لا الہ، نہیں ہے کوئی معبود، پھر کہو الا اللہ، سوائے اللہ کے، یعنی اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، پہلے انکار کرو سب کا پھر اقرار کرو میرا، یہ ہے اسلام کی توحید۔ اچھا آپ ہی بتاؤ اور عقل سے سوچ کے بتاؤ، پوا کھالی والو، کتنے لوگ دلی میں کام کرتے ہیں اور کتنے بمبئی میں کام کرتے ہیں؟ بہت لوگ ہیں۔ آپ وہاں کما رہے ہیں، محنت کر رہے ہیں، اور آپ کی بیوی یہاں رہتی ہے۔ ایمانداری کے ساتھ بتاؤ، یہاں سے کوئی آدمی گھومنے گیا دلی اور وہاں سے آپ کے گھر رکا ہے، 2-4 دن گھومنے کے بعد واپس آتا ہے، آپ نے کہا صاحب اب تم اپنے گاؤں جا رہے ہو، میں یار 4-5 مہینے سے یہیں ہوں، ایک کام کرو، ایک ساڑی میں خوبصورت خرید کے دے رہا ہوں، یہ میری بیوی کو دے دینا گھر جا کر۔ اور آپ خوبصورت ساڑی دلا کر 5-6 ہزار 10 ہزار کی ساڑی خرید کر اس کو دیتے ہیں کہ میری بیوی کو دے دینا۔ اب آپ کا پڑوسی یا آپ کے گاؤں کا آدمی گھر آتا ہے اور دروازہ کھٹکھٹاتا ہے، آپ کی بیوی دروازہ کھولتی ہے، اس نے کہا لیجئے صاحب، آپ کے پتی نے پردیش سے آپ کے لیے ساڑی بھیجی ہے، تو بیوی کو تعریف کس کی کرنا چاہیے، شوہر کی یا ساڑی دینے والے کی؟ شوہر کی، عقل کہتی ہے شوہر کی، لیکن بیوی اگر دروازہ کھولتے ہی کہے اوہ آپ ساڑی لائے ہیں، اور دروازہ کھول دے اور لکڑی کے دروازے کے ساتھ ساتھ اپنا دل کا بھی دروازہ کھول دے، آئیے ایکسکیوز می، اندر تشریف لائیے، چائے پی لیجئے، سٹ کے بیٹھ جائے، آپ کتنے اچھے ہیں، ہمارے لیے ساڑی لے کے آئے وہاں سے، اور کسی نے فوٹو کھینچ کے شوٹ کر کے بھیج دیا آپ کو، تو آپ کو کیا ہوگا؟ ڈائن، کتیا، ساڑی میں نے بھیجی، تعریف اس کی کر رہی ہے، چپک کر اس کے ساتھ بیٹھی ہے۔ اور ہو سکتا ہے کہ آپ تیش میں آ جائیں اور وہیں سے فون کریں، اس کے ساتھ بیٹھ کے چپک کے بات کرتی ہے، طلاق طلاق طلاق۔ اب تو قانون بھی بن گیا، جو ایک ساتھ طلاق دے گا 3 سال کی سزا۔ آپ اپنی بیوی کی اتنی سی بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے، ساڑی آپ دے رہے، آپ کے گاؤں کا ایک آدمی لا کر آپ کی بیوی کو دے رہا ہے، آپ کی بیوی اس کی تعریف کر دیتی ہے، اس کے ساتھ بیٹھ جاتی ہے، اس کو ایک کپ چائے بنا کر پیار کے ساتھ اس کو پلاتی ہے، آپ کو ساڑی دینے والے کی اپنی بیوی کی اتنی بے غیرتی برداشت نہیں ہوتی ہے، آپ وہاں سے اپنی بیوی کو طلاق 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 کی گولیاں داغ دیتے ہیں۔ وہ ہمارا پروردگار اس بے غیرتی کو کیسے برداشت کر لے گا کہ شادی تیری ہوئی، ملاقات تو نے اپنی بیوی سے کی، رب ہب لی من الصالحین کہہ کر تو نے بیٹا مانگا، بیٹی مانگی، میں نے تیری بیوی کے رحم میں بچے کا وجود موجود کر دیا، جیسے جیسے بچہ رحم مادر میں بڑا ہوتا جا رہا ہے، ماں کا پیٹ بھی بڑا ہوتا جا رہا ہے، بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے، بچہ ابھی دنیا میں آیا بھی نہیں ہے کہ ماں کی پستان میں اس بچے کی غذا پہلے آ گئی۔ وہ ماں جو ابھی تک جس کے پستان سے دودھ کا ایک قطرہ نہیں نکلتا تھا، لیکن اللہ کو معلوم ہے کہ یہ بچہ جب اس دنیا میں آئے گا تو آتے ہی روٹی نہیں کھائے گا، آتے ہی چاول نہیں کھائے گا، آتے ہی میٹ نہیں کھائے گا، آتے ہی بھینس کا اور گائے کا دودھ اس کو ہضم نہیں ہوگا،
اس لیے اس کو ہلکے دودھ کی ضرورت ہے جو اس کی ماں کی پستان میں موجود ہونا چاہیے۔ میرے بھائیوں، ابھی ہم ماں کے پیٹ کی اندھیری کوٹھری میں بچے کا وجود تھا، لیکن تیرے وجود میں آنے سے پہلے، دنیا میں آنکھ کھولنے سے پہلے اس نے ہوا پہلے ہی سے موجود کر دی تاکہ تجھے سانس لینے میں دقت نہ ہو۔ تو پیدا ہوا، تیری ماں کی پستان میں اس نے دودھ پہلے ہی سے بھر دیا، اور ماں کی پستان میں جو آپ، اس میں کوئی شرم کی بات نہیں ہے، دینی مسئلہ ہے، معلوم ہونا چاہیے، وہ ماں کی پستان جو بچہ اپنے منہ سے دباتا ہے، جس کو ہم اور آپ ماں کی پستان کا نپل بولتے ہیں، اس نپل کے اندر کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، کئی ہزار سوراخ ہوتے ہیں، اس سوراخوں سے چھن چھن کر دودھ آتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے ماں کی اس پستان کے اندر ہزاروں سوراخ اس لیے کر دیے کیونکہ اگر وہ سوراخ نہ ہوتے تو ایک دم بچے کے منہ میں اتنا دودھ آ جاتا کہ جس کا لیور اس کو برداشت نہیں کر سکتا تھا، ہضم نہیں کر سکتا تھا۔ اس لیے ہلکے ہلکے سوئی کے سوراخ کے برابر، اس سے بھی ہلکے ہلکے نوک کے برابر اتنے سوراخ کر رکھے ہیں کہ بچہ جب ماں کی پستان سے چاہے جتنی تیز دودھ چوسے، وہ دودھ اس کے منہ میں اتنا ہی آئے اور اتنا ہی پیٹ میں جائے جتنا اس کا لیور ہضم کر سکتا ہو۔ میرے بھائیوں، یہ ساری قدرت کی کاریگری ہے، قدرت کی کاریگری۔ ایحسب الانسان ان یترک سدی الم یکن نطفة من منی یمنی ثم کان علقة فخلق فسوى فجعل منه الزوجین الذکر والانثى۔ تو اپنے ماں کے پیٹ کے اندر تھا، تیری ماں کھانا کھا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرے پیر بنا رہا تھا، تیری ماں پانی پی رہی تھی، اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا ہاتھ بنا رہا تھا، تیری ماں چولہے پر چاول پکا رہی تھی، اللہ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیری آنکھیں بنا رہا تھا، تیری ماں سو رہی تھی، کروٹیں بدل رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تیری ماں کے پیٹ کے اندر تیرا دل بنا رہا تھا، تیرا ہارٹ بنا رہا تھا۔ اللہ رب العالمین کہتا ہے فخلق فسوى، ہم نے بنا سوا کر درست بھی کر دیا۔ وہ ٹارچ جو تم زمین پہ مارتے ہو تو اس کی روشنی 100 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، 200 میٹر سے دور نہیں جاتی ہے، چاہے کتنی تیز اسپیڈ کی ٹارچ ہو، 1 کلومیٹر 2 کلومیٹر سے زیادہ اس کی روشنی نہیں جاتی ہے۔ اللہ نے تمہارے دماغ میں، تمہارے بھیجے میں، تمہارے مستشک میں ہزاروں تاروں کا کنیکشن ڈالا اور تمہیں 2 چمکتے ہوئے ٹیوب لائٹ، تمہیں ٹارچ دے دی، آنکھیں دے دی، جس میں 1 سیکنڈ کے اندر 9 کروڑ 30 لاکھ میل کی اونچائی پر چمکنے والے سورج کو دیکھ لیتی ہیں، 2,40,000 میل کی اونچائی پر لٹکے ہوئے چاند کو دیکھ لیتی ہے۔ میرے بھائیوں، وہ اللہ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ اس کی غیرت یہ کیسے گوارا کرے گی؟ یہ سارے کام میں رحم مادر میں کروں، ماں کی پستان میں دودھ کے سوراخ میں پیدا کروں، بچے کے لیور کو ہضم کرنے والا دودھ میں دوں، بچہ دنیا میں آئے اس کے لیے روشنی سورج کی شکل میں دوں، اس کے لیے آکسیجن ہوا کی شکل میں دوں۔ لیکن جب بچہ دنیا میں وجود میں آ جائے تو کہہ دو یہ بریلی والے نے دیا ہے، یہ کچھوچا والے نے دیا ہے، یہ پھلواری والے نے دیا ہے، یہ بابا کی کرامت ہے، یہ بابا کا دیا ہوا ہے۔ میرے بھائیوں، آپ اپنی بیوی کی اتنی سی غیرت برداشت، بے غیرتی برداشت نہیں کر سکتے ہیں تو اللہ تعالیٰ یہ کیسے برداشت کرے گا؟ سب کچھ کروں میں، رحم مادر میں پانی کے قطرے سے لے کر 2.5 کلو کا 3 کلو کا بچہ میں بناؤں اپنی کاریگری، اور جب پیدا ہو جائے تو اس پر ٹائٹل دوسرے کا لگایا جائے، غیر کا لگایا جائے۔ میرے بھائیوں، یہ بالکل اللہ رب العالمین اس بے غیرتی کو برداشت نہیں کرے گا۔ اسی لیے فرمایا لوگوں میرے پاس گناہوں کا سمندر بھی لے کر آؤ گے تو میں معاف کر دوں گا، لیکن شرک لے کر آؤ گے تو میں معاف نہیں کروں گا۔ شرک کرنے والوں کو ڈائریکٹ میں جہنم کے اندر ڈال دوں گا، کیونکہ مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرا خدا بنا لیا تھا، مشرک نے میرے مقابلے میں دوسرے کو اپنا لیا تھا، مشرک نے میری طاقت کے برابر دوسرے میں طاقت تصور کر لی تھی۔ میں بیٹا بیٹی دینے والا ہوں،
مشرک نے یہی طاقت دوسرے کے اندر بھی مان لی تھی، اس لیے میں اس کو کبھی نہیں بخشوں گا، کبھی نہیں جنت میں جانے دوں گا، اس کو ہمیشہ جہنم میں ہی جلاؤں گا۔ میرے پیارے ساتھیوں، اللہ رب العالمین شرک برداشت نہیں کرتا۔